السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت؟ میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فاروق آئیڈیاز۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اصل خوشی کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے جو نیچرلی قدرتی طور پہ انسان معصوم ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، نہ اسے جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسے دنیا داری پتہ ہوتی ہے، نہ اسے ہیرا پھیریاں، نہ یہ کام کچھ چیز نہیں جانتا، وہ معصوم ہوتا ہے۔ وہ ایک نیچرلی طور پہ اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان میں کوئی بھی برائی نہیں ہوتی۔ وہ سچ بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی بولتا ہے، جو سنتا ہے وہی بولتا ہے، جو ہوتا ہے وہی بولتا ہے۔ اس سے یہ سوچ نہیں آتی کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے یا جو سنا اس کے ساتھ تھوڑا ملا کے بولنا ہے۔ ایسی کوئی بھی اس کے اندر جو خامی نہیں ہوتی، کیونکہ قدرتی طور پہ نیچرلی طور پہ انسان ایک معصوم ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کی ماں اور اس کا باپ۔ جو ماں باپ تعلیم دیتے ہیں شروع سے ہم لوگوں کو، وہی بچے بڑے ہو کے آگے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں تو ہم لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے، اگر جب ہم ہنستے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جتنا ہنسو گے اتنا ہی رونا پڑے گا۔ یہ جملہ تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، اور یہ جملے کو لے کے بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خوش رہنا کوئی بری چیز ہے۔ تو اس طرح بہت سے جملے ہم لوگ سنتے ہیں کہ جتنا ہنس رہے ہو اتنا ہی رونا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں، اور جو تعلیم ہم کو ہمارے والدین دیتے ہیں وہی ہم لوگ آگے حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کل معاشرے میں جو تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں داخلے لے کے دیے جاتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے نمبر زیادہ لینے ہیں، آپ نے فرسٹ آنا ہے، آپ نے اے گریڈ لینا ہے، آپ نے اے پلس لینا ہے۔ تو جب ہم لوگ اے پلس لیتے ہیں، جو بھی ہم کو بتائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو ہم لوگ جب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، چاہے آپ پڑھائی میں دیکھ لیں یا کسی طرح بھی دیکھ لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری بات، کچھ چیزیں جو ہمیں وراثت میں ملتی ہیں، کچھ چیزیں تو ہم ان کو لے کے خوش نہیں ہوتے، ان کی ہمارے اندر کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر وراثت میں ہمیں بہت بڑا گھر ملا ہے تو اس کی ہم کو قدر نہیں ہوتی۔ اگر کل کو ہم کو یہ بولا جائے کہ جاؤ وہاں اسی طرح کا ایک گھر بناؤ، تو جب ہم وہ اپنے پیسوں سے محنت کر کے بنائیں گے تو اس کو جب وہ بن جائے گا تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوگی، ہم لوگ خود کو کامیاب سمجھیں گے۔ یہ ہے کہ یہاں ایک ناشکری کی بات بھی آ رہی ہے کہ آپ کے پاس جب سب کچھ آپ کے ماں باپ کا دیا ہوتا ہے، جو بنا بنایا آپ کو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے، تو ہم لوگ اس پہ شکر گزار نہیں رہتے، عام لوگ اس چیز کی قدر نہیں کرتے۔ اور جب ہم لوگ خود محنت کر کے کچھ چیز کماتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو بہت ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اصل خوشی یہ نہیں ہے۔ اصل خوشی یہ ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ہی کرم نوازی ہے، تو اپنے دائیں بائیں جو لوگ حقدار ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بانٹ کے کھاتے ہو، ان کے مسائل سنتے ہو، ان کی مشکلات میں ان کے کام آتے ہو، تو اصل حقیقت والی خوشی جو روح کو سکون دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو شروع سے تعلیم یہی دی جاتی ہے گھر میں کہ جاؤ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ یہ بن جاؤ گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو اچھی نوکری نہیں ملے گی، اگر یہ نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی اچھا بزنس مین آپ نہیں بن سکتے، صحیح ہے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے یہ میڈیکل کرنا ہے تو آپ ڈاکٹر بنو گے، اور ڈاکٹر بنو گے تو ڈاکٹر کی سیلری زیادہ ہے، آپ زیادہ پیسے کماؤ گے۔ تو ہم لوگوں کا جو مائنڈ ہے، ہم لوگوں کا جو دماغ ہے، گھر سے یہ بناتے ہیں والدین، حالانکہ میرا ماننا ہے کہ یہ غلط ہے۔
ہم لوگ بچوں سے پیار تو بہت کرتے ہیں، صبح صبح ان کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں، صبح صبح ان کو موبائل چلا رہے ہیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لیکن یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی ان کو یہ بتایا ہے کہ بیٹا ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے؟ کبھی ہم لوگوں نے انہیں یہ تعلیم دی ہے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا کیسا ہے؟ اگر ہم یہ تعلیم دیتے تو خدا کی قسم حقیقت میں جو اصل حقیقت میں خوشی ہے نا، ان کو بھی پتہ ہوتا کہ حقیقت میں خوشی کیا ہے۔ ہم لوگوں کا بس مائنڈ یہ بنا دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اچھی جاب ڈھونڈنی ہے۔ اچھی جاب آپ کو تب بھی ملے گی جب آپ کے اچھے نمبر ہوں گے، یا آپ یہ کلاس کرو گے، یہ ڈگری حاصل کرو گے تو تب ہی آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہو، یا آپ میڈیکل میں فرسٹ پوزیشن لو گے تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو۔ تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے، جو ہماری پہلی درسگاہ ہے جہاں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے، بچے کو شروع سے بتایا جائے، اور اس کا وہ ہم لوگ پڑھ لکھ تو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھ میں بہت شعور ہے، یہ اس میں بہت شعور ہے، اس نے اتنی کلاسز پڑھی ہوئی ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا کوئی شعور نہیں ہے اگر اسے اپنے دین کا اسلام کا ہی پتہ نہیں ہے، اگر دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ہی پتہ نہیں ہے، اگر ہم لوگ وہی یہودیوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ بس جو فیشن آیا اس کو تو ہم لوگ بہت جلدی اپناتے ہیں۔ اگر مارکیٹ میں آج کپڑوں کا ایک فیشن آیا، ہم لوگ جلدی نہیں ماما بابا میں نے یہ فیشن کرنا ہے، میں نے یہ اس طرح کے کپڑے لینے ہیں، اب ان کپڑوں کا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے، اس کا فیشن ختم ہو چکا ہے، میں نے اس قسم کے جوتے لینے ہیں کیونکہ یہ پرانے جوتے ہو چکے ہیں، ان کا ٹرینڈ ابھی جو ہے نا، یہ جو فیشن ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی لانگ ڈریسز کا فیشن ہے، میں نے لانگ ڈریسز لینے ہیں، ابھی چھوٹے ڈریسز کا فیشن ہے، میں نے چھوٹے لینے ہیں، ابھی تنگ ڈریسز کا فیشن ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ ہم لوگ فیشن تو دنیا کے ساتھ بہت کرتے ہیں، دنیا کے رسم و رواج کا تو بہت پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس کی تو ہمیں بہت شرم آتی ہے کہ یار اگر ہم نے یہ فیشن نہ کیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیسے پوچھیں گے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جب ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے بہت سی جگہوں پہ، اگر کوئی اسلام کے قانون و اصول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پاگل ہے، اب تو 2022 آ گیا، ابھی تو 2021 ہو گیا، ابھی تو 2025، ابھی تو لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور اس کو رہنے سہنے کا نہیں پتہ۔ بھائی وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام جو کہتا ہے اگر آپ ایمانداری سے، آپ کا ایمان پختہ ہے، آپ اسلام کے اوپر چلو گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ بھائی یہ پیسہ، یہ دولت، یہ تعلیم، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہو، اگر آپ کا اللہ پہ پختہ یقین ہے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپ 100% کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ یہی دنیا داری کے پیچھے بھاگتے رہو گے، مان لیا کہ آپ نے پیسہ کما لیا، مان لیا کہ آپ کو بڑی جاب مل گئی، مان لیا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین بن گئے، لیکن جو حقیقت خوشی ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملنے والی۔ آپ کے دل میں پریشانی ہی رہے گی، آپ اندر سے نہ خوش ہی رہو گے، آپ کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہی گھیرے رکھے گی۔ اور اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ ایمان کے اوپر پختہ ہو، تو خدا کی قسم جو اندر سے خوشی آپ کو ملے گی وہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی بتا سکتے ہیں، وہ ہے اصل خوشی۔ تو میری آپ سب والدین سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی پر ہو، جو آپ کی سنت ہو، جو سنت رسول پر چلے گا وہ سب کچھ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، جب ہم لوگ خود ان کو نہیں بتاتے نا تو کل کو وہ بھی نہیں کرتے۔ جب ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، ہاں میرا منا اٹھ گیا، میرے منع نے ناشتہ کرنا ہے، میرے منع نے ایسا ہے، ہم لوگ بلکہ لوگوں کے سامنے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی ہمارا بیٹا تو بھائی ایسی تھوڑی میلی شرٹ تو پہن ہی نہیں سکتا، اس کے ناک پہ تو وہ مکھی بیٹھنے دیتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت اپنے آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ایسا ہے، حالانکہ اس میں کوئی فخر کرنے والی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ اس کا نقصان ہے، یہ آپ کا بھی نقصان ہے۔
اگر آپ اسے قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم دیں گے، اگر آپ اسے کامیاب کریں گے، تو کل جب ہم لوگوں نے آخر مرنا تو ہے نا، اگر اسے قرآن حدیث یہ سب چیز کا پتہ ہوگا تو جب آپ لوگوں کو بڑھاپے میں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ انگریزوں کی طرح شادی کر کے ایک دم سے الگ نہیں ہو جائے گا کہ وہ آپ کی بات ہی نہیں پوچھے گا۔ اگر وہ الگ بھی ہو جائے گا، الگ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو وہ آپ کا خیر خواہ ضرور ہوگا۔ اگر بڑھاپے میں ایک باپ کو سٹک کی جگہ، جو وہ سٹک پکڑ کے چلتا ہے، لاٹھی کی جگہ اس کا بیٹا، جوان بیٹا آ کے آسرا دے دے نا، تو خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی اور کوئی کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب آپ اپنی دولت غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں بانٹتے ہیں نا، تو جب وہ خوشی ملتی ہے نا، اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں مانا رکھتی میرے حساب سے۔ میرا ماننا تو یہی ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ شاید آپ یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، بس ویڈیو بنائے جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچ سننا کوئی گوارا ہی نہیں کرتا۔ آپ کسی کے سامنے سچ بولو گے نا تو وہ آپ سے گوارا نہیں ہوگا، وہ اس سے گوارا ہی نہیں ہوگا، وہ بولے گا یار یہ پتہ نہیں دماغ کھا رہا ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان 5 منٹ کا رہ چکا ہے۔ 5 منٹ تو ہم لوگ کہتے ہیں اوہ، جب بھی کوئی ہمارے اوپر مشکل آتی ہے تو ہم کو اللہ بہت یاد آتا ہے، اور جب وہ 5 منٹ گزر جاتے ہیں، مشکل ٹھیک ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اصل خوشی بھائی یہ بڑا آدمی بننے میں، یہ بڑا بزنس مین بننے میں، یہ بڑی جاب حاصل کرنے میں نہیں ہے۔ اصل خوشی وہ ہے جو آپ کی روح کو سکون دے، جو آپ کو اندر سے سکون حاصل ہو، وہ ہے اصل خوشی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔